جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مجیب اور مہمان مفتی صاحب مفتی حسان صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرام ماشاء اللہ؟ سردی کے موسم کا جیسے ہی کچھ آغاز ہوتا ہے تو مختلف چیزیں لوگ پوچھتے ہیں، کچھ کھانے پینے کے اعتبار سے، سوپ کے اعتبار سے۔ ایک یہ بھی بتایا گیا کہ کیکڑے کا سوپ بھی اب باقاعدہ کوئی چھپ چھپا کر نہیں، بلکہ اس کے بھی پورے ٹھیلے اور اڈے موجود ہیں کہ جہاں دیگر سوپ کے ساتھ ساتھ کیکڑے کا سوپ وہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے سردی میں بڑا افاقہ ہوتا ہے اور سردی کم لگتی ہے۔ تو کیکڑا کھانا یا اس کا سوپ، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ حنفی کے اندر سمندر کے جانوروں کے اندر صرف اور صرف مچھلی یہ حلال ہے۔ ٹھیک۔ مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور سمندر کا یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ مچھلی بھی اگر ایسی مچھلی کہ جو خود بخود طبعی موت مر کر سمندر کے اندر الٹی تیر گئی تو اس صورت میں اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ باقی اس کے علاوہ عام طور پہ جو مچھلی شکار کی جاتی ہے، پکڑی جاتی ہے، وہ حلال ہے کھانا۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر سمندری جانور ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہیں کیکڑا جو بیان کیا گیا، تو اس کا کھانا یہ حرام ہے۔ اس کا کھانا بھی حرام، اسی طرح اس کا سوپ نکال کے جو پیا جاتا ہے، اور واقعی ایسا بہت عام ہے اور لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ بھئی یہ سردی میں مفید ہے۔ تو ٹھیک ہے، طبی اعتبار سے بھلے مفید ہوتا رہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اور جو اس کو اس طرح بیچ رہے ہیں تو بیچنے کا کام بھی وہ غلط کر رہے ہیں، ان کا بیچنا بھی یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ نے کہا کہ صرف مچھلی کے علاوہ کوئی، تو اس میں سوال پیدا ہوگا بھی جھینگا کیا چیز ہے؟ اصل میں دیکھیں، بنیادی اعتبار سے تو مچھلی ہی حلال ہے، دوسرا کوئی جانور حلال نہیں۔ جھینگے میں مسئلہ یہ ہے کہ جھینگے کے بارے میں علماء کا اختلاف رہا ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو یہ فیصلہ ہوتا کہ جھینگا مچھلی نہیں تو جھینگا بھی ناجائز ہو جاتا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ جھینگا یہ مچھلی ہی کی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ جب یہ مچھلی ہے تو پھر اس کے کھانا یہ بنیادی اعتبار سے جائز ہو گیا۔ البتہ چونکہ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے احتیاط اس کے اندر ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ اسی بات کا دیا کہ جھینگا کھانا یہ شرعاً حلال ہے، سوائے بالکل چھوٹا کوئی جھینگا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ باقی جھینگا کھانا یہ حلال ہے، لیکن اس کے کھانے سے بچنا یہ بہتر ہے۔ بچنا یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ جیسے آپ نے کہا سردی سے بچنے کے لیے اگر ہو بھی اس طرح کا معاملہ تو بھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کچھ کو سردی کا نہیں ہے معاملہ، لیکن علاج کے طور پہ اب کچھ دمے کے مریض ہوتے ہیں، کھانسیاں، کسی کے ساتھ سانس کا پرابلم ایسا ہوتا ہے، ان کو بھی سنا ہے کہ کچھ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ اگر کیکڑا کھائیں تو علاج کے طور پر ایسی چیز جس کا استعمال کرنا جائز نہ ہو، کیا کہیں گے؟ حدیث پاک میں کہ اللہ پاک نے حرام کے اندر شفا نہیں رکھی، تو یہ وقتی طور پہ کوئی افاقہ ہو جاتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن پھر بھی شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ دمے کا مرض ہو یا اور امراض ہوں
اس کا علاج اسی کیکڑے کے سوپ پر تو موقوف نہیں ہے کہ یہ ملے گا تو ہی علاج ہوگا اور علاج نہیں ہو سکتے. یقیناً بہت سارے علاج ہیں، بہت سارے علاج موجود ہیں اور ڈاکٹرز کرتے بھی ہیں اس کا علاج، تو لہذا وہ علاج کروانا ہوں گے. مریض کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کیکڑے کا سوپ پیے گا یا کیکڑا کھائے گا، ایسا کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. علاج کرتے رہیں. اور بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج وہ نہ اتارا گیا ہو. مرض اتری ہے تو ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی ہے، اگرچہ بظاہر اس وقت ڈاکٹروں کے پاس یا طبیبوں کے پاس اس کے علاج کی وہ ممکن نہ ہو، ان کے لیے علاج تجویز نہ کر سکتے ہوں، لیکن علاج ضرور ہے. اور جہاں علاج کی ترغیب دی گئی وہاں یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ علاج کرو لیکن حرام سے بچو. تو حرام سے بچتے ہوئے چاہے کیکڑا ہے یا اور بھی کوئی ایسی چیزیں جو استعمال لوگ کرتے ہیں علاج کی غرض سے بھی، تو واقعی ان کی شرعی اجازت بالکل نہیں ہے. آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی مشکل درپیش آ یا کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے تو وہ فوراً منت مان لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی منت مانتے ہیں کہ جو پوری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اب اس کا یہ رزلٹ نکالتے کہ منت ہی نہیں اتارتے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ منت تو مان لی اور ایسی مان لی کہ جو پوری نہیں کر سکتے تھے، تو وہ پوری نہ کرنا شریعت اس معاملے میں کیا فرماتی ہے؟ رہنمائی عطا فرما دیجئے. ٹھیک ہے. منت تو ایک منت کی عادت ہے کہ کوئی بھی کام اٹک رہا فوراً وہ منت مانگتے ہیں. تو ساتھ ساتھ آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ ایسی منت مانگنا جو پوری کرنا بھی بظاہر طاقت میں نہ ہو؟ منت ماننا تو یہ شرعاً جائز ہے. اچھا، اب یہاں چند باتیں ہیں جو اس حوالے سے سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو نیت اور ارادے کو یہ منت سمجھ رہی ہوتی ہے، حالانکہ نیت اور ارادہ الگ چیز ہے، منت نظر یہ الگ چیز ہے. کہ بعض اوقات بندہ زبان سے کوئی لفظ نہیں کہتا، یا جو منت وہ مان رہا ہوتا ہے اس میں وہ الفاظ نہیں ہوتے کہ جس کی بنیاد پہ اس کو منت کہا جاتا ہے. لہذا پہلے اس کو متعین کرنا، اس کو مقرر کرنا کہ واقعی یہ منت ہے بھی یا نہیں، اس حوالے سے شرعی رہنمائی لینا یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جب منت مان لی اور واقعی وہ شرعی منت ہے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ جو تمہاری نظریں ہیں، منتیں ہیں، اس کو پورا کرو. تو منت پورا کرنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا. اگر کسی نے ایسی منت مانی کہ یہ جو شرعی منت کہلاتی ہے تو اب اس کو پورا کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے. عاجز آ چکا ہے، پورا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ کسی آپ کو سنی صحیح العقیدہ معتمد مفتی صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ اب اس کا حل کیا ہے. ورنہ بہرحال جو شخص منتیں مانتا ہے تو اس پر شرعی منت ہے تو اس منت کو پورا کرنا لازم ہے. اس لیے بات بات پر منت ایک تو اس طرح مانے نہ، اور اگر مانے تو پھر ایسی کہ جو پورا کرنا آپ کے بس میں ہو، بآسانی آپ پورا کر سکیں. شریعت مطہرہ کبھی بھی ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کرتی کہ ہم ایسی عبادات اپنے اوپر لازم کر لیں، ایسا کام اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جس کو ہم نبھا نہ سکیں، چاہے وہ منت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دوسرے اعتبار سے ہو. بندہ کام وہ کرے کہ جس کو ہمیشہ نبھا سکتا ہے. تو اب جو آپ بتا رہے ہیں، جو عادت بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ عادت ہے کہ بات بات پر منت مان لیتے ہیں، مشکل سے مشکل منت مان لیتے ہیں، پھر اس کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر منت شرعی نہ بھی ہو، اگر عرفی منت بھی ہے، عرفی نظر بھی ہے، تو بھی شرع یہی کہتی ہے کہ جب وہ جائز منت ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے. اگرچہ کہ پورا کرنا اس کو واجب نہ رہا، لیکن پھر بھی اس کو پورا کرنا چاہیے کہ عہد تو اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا ہے نا، تو اس کو پورا کرے. تو بہرحال اول تو بات بات پہ اس طرح منت ماننے سے گریز کریں کہ پھر آپ کو اس کا نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر منت مانے ہی تو پھر ایسی مانے کہ جس کو پورا کرنا آپ کے لیے آسان ہو. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو اس کو یاد رکھنے کا بھی کیا مطلب تحریر کر لیں، کیونکہ بعض منتیں ہوتی ہیں، بعض کام فوراً ہونے والے، بعض ایسے کہ کام ہوتے ہوتے ہی 5 سال لگ گئے. اب شادی بیاہ کی یا کچھ اور اس طرح بچوں کے اولاد پیدا ہونے کے حوالے سے بھی، تو وہ کافی سال گزر جاتے ہیں، اب انہیں یاد بھی نہیں ہوتا. تو کیا کریں، اس کا کچھ اہتمام کرنا چاہیے اگر شرعی منتیں باقاعدہ مانی ہوئی ہیں؟ بالکل ظاہر ہے کہ جب ایک چیز آپ نے اپنے اوپر لازم کی ہے تو پھر اس کا اہتمام کریں. آپ وہ ڈائری میں لکھ لیں یا آپ اپنے پاس کسی مقام پہ نوٹ کر لیں اس کو، یا کسی کو بتا دیں تاکہ وہ آپ کو اس حوالے سے یاد دلاتا رہے. تو یہ اہتمام بہرحال کرنا چاہیے تاکہ وقت گزرنے کے بعد اس کو بھول نہ جائیں. ٹھیک ہے.
یہ ایک سوال ہے، کچھ ایسی چیزیں اگر موجود ہوں جس کی وجہ سے قربانیاں لازم ہوتی رہیں لیکن قربانیاں نہیں کیں، تو کیا پچھلے 5 سالوں کی قربانیاں کرنی ہوگی؟ انہوں نے خاص مخصوص وزن میں زیور لکھا ہے، گولڈ ان کے پاس ہے، تو مسئلہ بھی آپ بتا دیں، حکم بھی۔ اگر ان کے اوپر قربانی واجب تھی اور انہوں نے قربانی نہیں کی تو اس صورت میں بکری کی قیمت کو یہ صدقہ کرنا ان پر لازم ہے، کیونکہ ابھی بکری تو ان کے پاس ہے نہیں، تو اب قیمت ان کے اوپر لازم ہوگی۔ تو 5 سال جو انہوں نے گزارے ہیں اور قربانی نہیں کی تو 5 سال تک کی جو بکری کی قیمتیں ہیں وہ انہیں ادا کرنا ہوں گی۔ 5 بکریوں کی قیمت ادا کریں گے تو اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر جو آن لائن ٹریڈنگ کے کام آج کل شروع ہو رہے ہیں جس میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو پروفٹ مل جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ صرف انویسٹمنٹ کر کے پروفٹ اٹھانا، یہ تو عمومی طور پر سودی چکر ہوتے ہیں۔ دیکھیں آن لائن کام کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اس میں فزیکلی کوئی چیز بھی بندے کے ہاتھ کے اندر آ رہی ہوتی ہے اور آگے بندہ اس کے لیے کوشش و محنت کر کے اسے بیچتا بھی ہے، لیکن عمومی طور پر جو انویسٹمنٹ کرنا اور اس کے پر نفع اٹھانا، اس کی عام صورتیں یہ سود ہی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ باقی رہا کہ آپ کسی خاص صورت کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ جب بتائیں گے دارالفتہ اہل سنت میں تو اس کی ڈیٹیل معلوم ہونے کے بعد ہی آپ کو کوئی ایک جو پرٹیکولر فتویٰ ہے وہ دیا جا سکے گا، اس سے پہلے ایک جنرل بات ہی آپ کے سامنے کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ سوال کرنا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں گھر پہ آتی ہے؟ روحیں مرنے کے بعد آتی؟ جی بالکل، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ حنفی کی اور دیگر کتابوں کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے اور پورا رسالہ آپ نے اتیان الارواح کے نام سے لکھا ہے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد کے اندر، جس میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ روحیں مختلف اوقات میں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور گھر والوں سے ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال بڑا ایک دلچسپ پوچھا کہ جس طرح اولاد کے لیے والدین کا جائز حکم ماننا ضروری ہوتا ہے تو اس طرح گھر میں دادا دادی نانا نانی وہ بھی کچھ کہتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں پوتے اور نواسے ان پر بھی یہ حکم شرعی طور پر واجب ہوگا کہ نہ مانے گناہ گار ہوں گے؟ والدین کی طرح تو ان کا حکم نہیں ہے اس حوالے سے کہ ان کے حکم کی وہ حیثیت ہو کہ جو والدین کے حکم کی حیثیت ہے، لیکن بہرحال یہاں پر میں ایک جنرل اور عمومی بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہر چیز کو بندہ اس پر نہیں تولتا کہ یہ چیز اس کے لیے واجب ہے اور یہ چیز اس کے لیے ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو معاشرت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یعنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ نہ میاں بیوی کو یہ سوچ رکھنی ہوگی کہ مجھ پر یہ حقوق ہیں اور بیوی یہ کہے کہ شوہر کے بس یہی میرے اوپر حقوق ہیں، اس کے علاوہ شوہر کہے کہ بیوی کے میرے پاس بس یہی حقوق ہیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کرنا، یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، تو پھر اس سے زندگی گزارنا یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو دیانتاً واجب ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اخلاقاً لازم ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو حکمتاً کرنا ضروری ہوتی ہیں، معاشرت کے اعتبار سے کرنا ضروری ہوتی ہیں، ورنہ زندگی زہر بن کے رہ جائے گی کہ جی مجھ پر یہی لازم ہے۔ شوہر کہہ دے کہ بھئی سال بھر کے اندر مجھ پہ 2 کپڑے لا کر دینا لازم ہے، ٹھیک، اور میں یہ دال روٹی بھی کھلا دوں تو تمہیں کفایت کر جائے گی، یہ کافی ہے میرے لیے، جو تم عام طور پہ کھاتی تھی یا جو تمہاری حیثیت کے اس کے حساب سے، یا ایسی موٹی موٹی چند چیزوں کے بارے میں وہ کہہ دے۔ اسی طرح بیوی کہہ دے کہ میں آپ کا فلاں کام نہیں کرتی، فلاں کام نہیں کرتی، فلاں کام نہیں کرتی، مجھ پر لازم نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ زندگی گزرے گی کیسے؟ یعنی اگر یہ سوچ رکھ کے چلا جائے گا تو زندگی گزاریں گے کیسے؟ تو زندگی کا شادی جو ہے وہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے گڈا رکھا دوسری طرف سے گڈی رکھی اور اس پہ جو ہے وہ آپس میں بچوں نے کھیلا اور اس کے بعد ختم کہ تمہارا گڈا یہ کرے گا میری گڈی یہ کرے گی، تو یہ نہیں ہے، بلکہ شادی 2 خاندانوں کے ملنے کا نام اور آگے نسل چلنے کا نام ہے، اولاد کی تربیت کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑھنے کا نام ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ ہر چیز کو ان چیزوں کے اوپر تولتا ہے۔ تو اب دادا دادی کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نانا نانی کسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ کہ جی نہیں میں آپ میرے ماں باپ تھوڑی ہیں،
کہ میں آپ کی بات ماننا مجھ پر لازم ہے۔ بھائی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں تو بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ بات ان کی مانی جائے، اس سے ان کے دل خوش ہوگا۔ اور اپنے ماں باپ کے بھی تو ہوں گے، بالکل، دادا کی بات مانے تو اپنے والد صاحب کو کتنا دل خوش ہوگا، دل خوش ہوگا اس سے، اور گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ کل کو آپ دادا سے کہیں کہ دادا اس چیز کی ضرورت ہے کہ چلو تم میرے کون ہوتے ہو، جو کچھ دوں گا تمہارے باپ کو دوں گا، تمہیں تو کچھ نہیں دوں گا، تو ایسا دادا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح جو ہے وہ اگر یہ رکھ لیا جائے گا کہ کیا کرنا لازم ہو کیا کرنا نا لازم، تو اس سے پھر زندگی صحیح طریقے سے کبھی بھی نہیں گزر سکے گی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کون؟ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو وسوسے آتے ہیں، بہت بھول جاتا ہوں کبھی کہ نماز کی رکعت پڑھی ہے یا میں نے کوئی آیت پڑھی ہے، بھول جاتا ہوں۔ سجدہ ساتھ کر کے دوبارہ سے ریپیٹ کے لیے کیا حکم ہے کہ میں بار بار ایسے بھول؟ ٹھیک ہے، مزید؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ یہ جو گھر کے اندر لکڑی کی جائے نماز بنی ہوتی ہے جس کے نیچے 4 پائے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زمین سے کم از کم آدھی فٹ یا 1 فٹ اونچی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر نماز پڑھنا کیسا؟ ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے یہ وسوسے والے؟ اکثر ہمارے یہاں کالز وہ آتی رہتی ہیں اور کئی میسیجز بھی اسی طرح موصول ہوتے ہیں۔ دارالفتہ میں بھی آپ کو پتہ ہے آ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بس اوقات بہت لمبا سلسلہ ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو پکا ارادہ کر کے کھڑے ہوں کہ آپ نے اب اپنی توجہ نماز کے اندر رکھنی ہے۔ جب آپ نماز کے اندر اپنی توجہ رکھیں گے کہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں جائے گا اور آپ اپنی تلاوت وغیرہ پوری صحیح طور پہ کر لیں گے۔ باقی یہ ہے کہ اگر رکعتوں کے اندر آپ کو کوئی فرق وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی جیسا کہ آپ نے بیان کیا، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ظن غالب کرے، یعنی کہاں اس کا خیال جم رہا ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں، 2 یا 3۔ اب اس کا خیال جمتا ہے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں تو 3 سمجھے اس کو، 2 پہ جمتا ہے تو 2 سمجھے، اور اگر کسی طرف بھی اس کا خیال نہیں جمتا تو پھر حکم شرع یہ ہے کہ جو کم ہے اس کے اوپر بنا رکھے، یعنی 2 یا 3 میں اس کو خیال آ رہا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں اور کسی طرف اس کا خیال جم نہیں رہا، تو اب حکم یہ ہے کہ 2 سمجھے اس کو کہ 2 رکعتیں میں نے یہ ادا کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد 4 رکعت والی نماز ہے، تو اس میں تیسری رکعت جو اب ہوگی اس کے اوپر یہ قاعدہ کرے اور چوتھی رکعت میں بھی قاعدہ کرے اور آخر کے اندر سجدہ صاف کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور سب سے بہتر پہلی بات ارشاد فرما دی کہ آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اس کا علاج آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ جتنا طول دیتے جائیں گے تو آپ کو آگے جا کر وضو میں بھی ایسے وسوسے اور بھی پاکی ناپاکی کے معاملات کے اندر وساوس آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اپنی توجہ اس طرف زیادہ نہ دیں اور زیادہ توجہ اس کام کی طرف، وضو کرنا ہے طریقے سے وضو کیا، غسل کیا، نماز پڑھنی تو بھی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کافی ان چیزوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ لکڑی کا تخت یہ بنا کر کہتے ہیں کہ اس میں نماز ہو جاتی، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ چونکہ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو تنہا نماز پڑھنے میں اس لکڑی کے تختے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس پر اچھی طریقے سے پیشانی جم جاتی ہے اور ایک زمین کی طرح آپ اس پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے اس طرح کا لکڑی کا تختہ، تو اس پہ نماز ہو جائے گی۔ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی کرسی یا چارپائی یا کسی اور چیز پہ، یہ نہیں کہیں گے، تختہ ہوگی نا پورا، جیسے یہ ٹیبل ہے۔ جی بالکل۔ اب اگر مثال کے طور پر اکیلا شخص کھڑا ہو کے اس کے اوپر نماز پڑھتا ہے، سجدہ اس کا صحیح طریقے سے اس میں ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، امامت کے مسائل جدا گانا ہوتے ہیں، اس کے احکام جدا گانے، لیکن آپ نے گھر کے اندر اس کو بنایا ہوا ہے اور الگ سے اس پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ 4 رکعتوں کی نماز میں بندہ اگر دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا بھول جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ 4 رکعتیں پوری کر کے سجدہ سہو کر لے یا تیسری رکعت سے بیٹھ کے قاعدہ کرے اور پھر چوتھی میں بھی قاعدہ کرے؟ ٹھیک جی، مزید؟ قبرستان میں جاتے ہیں اور قرآن پاک کا 1 سپارہ یا آدھا سپارہ پڑھتے ہیں تو وہ اسی وقت تو قبرستان پہ بخش دینا چاہیے یا اکٹھا کر کے جب ختم ہوا نا ملت کا کراتے ہیں اس وقت امام صاحب کو ملت کرنی چاہیے؟ دوسرا آیت الکرسی کی فضیلت بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے جی صاحب، 4 رکعت میں دوسری پہ قاعدہ بھول گئے، اب پوری 4 پڑھ کر سجدہ صاحب کریں یا تیسری پہ قاعدہ کر لیں، کیا کریں؟ نہیں، اب تیسری پر تو قاعدہ ہوتا ہی نہیں ہے، قاعدہ تو چوتھی رکعت پر ہی کرنا ہے اور اس میں سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔
دوسری رکعت میں کھڑے ہو چکے ہیں تو اب لوٹ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ نماز ہو جائے گی۔ قبرستان میں جا کر جو پڑھتے ہیں اسی وقت ہی اصالہ ثواب کریں یا کافی پارے ہو جائیں، 10 پارے ہو جائیں، جو پورا قرآن ہو جائے؟ پھر انہوں نے کہا کہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ اصالہ ثواب کے لیے باقاعدہ مولانا صاحب امام صاحب کے پاس ہی جانا ہوگا، تو کہہ رہے ہیں پورا اکٹھا کر کے امام صاحب کو کہیں بخش دیں یا ہاتھ کے ہاتھ بخشتے رہیں؟ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی امام صاحب کے پاس، کسی علامہ صاحب کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ وہ ایصال ثواب کر دیں، اس کی حاجت نہیں ہے کوئی، یعنی کوئی لازم نہیں ہے، اور آپ چاہیں تو خود ہی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ایک ساتھ بہت سارا ثواب جمع ہو تو اس کے بعد ہی آپ ایصال ثواب کریں، بلکہ ایک پارہ، بلکہ ایک سورت، بلکہ ایک آیت بھی آپ نے پڑھی ہے تو اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھنے سے پہلے ہی اگر نیت کر لیتے ہیں کہ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا ثواب مثلاً بالخصوص میرے والدین کو ملے، تو یہی ایصال ثواب ہو گیا۔ یا پھر آپ نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اب آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس کا ثواب بالخصوص میرے والدین کو عطا فرما، تو یہ بھی ایصال ثواب ہو جائے گا۔ دوسرا ایک سوال بھائی نے یہ اس قبرستان والے ان کے ساتھ آیت الکرسی کی فضیلت بھی پوچھی ہے کیا؟ بہت ساری فضیلتیں ہیں آیت الکرسی کی۔ حدیث پاک کے مطابق قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے یہ، یعنی سب سے بڑی آیت سے مراد سب سے فضیلت والی آیت ہے یہ، اور آیتوں کی سردار بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح جو نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا عادی ہوگا تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں ہے، یعنی بعد انتقال موت کے فوری بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح آیت الکرسی جو شخص پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کے گھر والوں کی اور قریب قریب کے جو 40 گھر ہیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے، حفاظت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ رات کو پڑھ کے آپ سوئیں تو صبح تک شیطان سے حفاظت رہے گی۔ اس طرح کے بہت سارے فضائل اس کے حدیث پاک کے احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ کچھ میسیجز پڑھتے ہیں، اور ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک کو بھی تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ جس طرح پڑھا جاتا ہے قرآن پاک کو، حدیث کو بھی ایسے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے پڑھنے کے احکام تو ہیں، اور علماء کی تعداد ہے جو اس کو اس انداز میں پڑھتی ہے، لیکن قرآن کے انداز میں، طرز میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں بعض علماء نے اس میں جو تجوید کے قواعد ہیں جیسے مد وغیرہ کا کھینچنا ہے، یہ چیزیں اس کا لحاظ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن یہ قرآن کی طرح نہیں ہے کہ اس پر لازم ہو، بالخصوص طرز کے اعتبار سے کہ اس کا جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ اس کا لحن ایسا نہ ہو کہ جس سے قرآن سے اشتباہ ہو، یعنی کوئی سمجھے کہ بھئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس انداز میں اس کو نہ پڑھیں، یہ انداز اس کو نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک سوال کہتے ہیں کہ آدھی کلائی سے زیادہ یہ فولڈ ہو کر اب نماز شروع کر دی تو کیا کریں گے؟ اس کو آپ آہستگی کے ساتھ عمل قلیل کے ذریعے نیچے کر لیں، لیکن نماز بہرحال آخر کے اندر آپ کو دوبارہ پڑھنا ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ایک اور یہ کہتے ہیں کہ ادھار، کئی مرتبہ یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ اگر کوئی چیز 300 روپے ادھار میں اور نقد ہم اس کو 250 میں بیچ سکتے ہیں؟ جی بالکل بیچ سکتے ہیں، لیکن اتنا ضروری ہے کہ جس وقت اسے بیچیں تو ایک تو مقرر کر لیں کہ ادھاری بیچ رہے ہیں، قیمت مقرر کر لیں کہ یہ قیمت اس کی اتنی ہے، اور مدت مقرر کرنا ضروری ہے۔ مثلا 300 روپے کی آپ نے بتایا تو ساتھ ہی ساتھ یہ پتہ ہو کہ بھئی 1 ہفتے کے اندر، 2 ہفتے کے اندر، 1 مہینے کے اندر اس کی قیمت یہ ادا کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ سوال ہے جڑا والا سے، کہتے ہیں کہ خواتین کی محفل میں اگر باقاعدہ ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہوں، عورتوں کی آواز بہت دور تک جاتی ہے، تو میری بہن ایسی محفل میں شرکت نہیں کرتی، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل صحیح کرتی ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں، شریعت کے حکم کی پاسداری کرتی ہیں، شریعت کے حکم کے اوپر چلتی ہیں۔ عورتوں کے لیے درستی نہیں کہ اس طرح ایکو ساؤنڈ لگا کے اور دور دور تک ان کی آواز جاتی ہو، یا اسی طرح میڈیا کے کسی بھی فورم پر آ کر ان کا نعتیں پڑھنا جو ان کے غیر مرد ان کی آواز کو سنتے ہوں، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ نعت سے مقصود اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو پھر وہ اس ذریعے سے رضامندی حاصل نہیں ہوتی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا طریقہ کار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پاسداری کرنا ہے۔ آپ کو نعت پڑھنے کا شوق ہے، بالکل پڑھیں، لیکن خواتین کے درمیان اس طرح پڑھیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ غیر مرد تک نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور یہ میسیج پہ سوال ہے کہ ناپاکی کو، نجاست کو 3 دفعہ ہی دھونا ضروری ہے یا 1 دفعہ ہی دھو کر کپڑے کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اصل مقصد جو ہے وہ نجاست کو دور کرنا ہے۔ اگر تو چیز ایسی ہے کہ 1 دفعہ دھونے سے اس سے نجاست دور ہو جاتی ہے تو ایک دفعہ دھو لینا یہ کافی ہے۔ 3 مرتبہ دھوئیں گے تو بہتر ہے،
لیکن اگر 3 مرتبہ دھونے سے بھی نجاست دور نہیں ہوئی اور اس نجاست کو دور کرنا ممکن ہے تکلیف کے بغیر تو اس کو دور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اصل یہ ہے کہ پاکی اگر ایک دفعہ میں بھی ہو گئی تو جو ہے وہ چیز، جیسے ہمارے یہاں نلکے ہیں تو اب پانی بہتا پانی ہے، کیا کہیں گے اس میں تو بس نیچے رکھا اور نجاست دور ہو گئی اس کے ذریعے سے تو ویسے ہی پاکی حاصل ہو جائے گی. وہ تو بہتے پانی کے حکم کے اندر آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ جو 3 دفعہ بیان کیا جاتا ہے پھر یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ اصل میں دیکھیں ایک تو موسوس کے لیے ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ احتیاط کے پیش نظر، اور بعض اوقات جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نچوڑی نہیں جا سکتی. ٹھیک. اب جیسے نازک کپڑا ہے کوئی یا موٹا کارپیٹ ہے تو اب اس کو جو پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا وہ یہی بیان کیا گیا کہ اس کو دھو کے سکھا دیا جائے یہاں تک کہ ایک ایک قطرہ اس کا ٹپک جائے، اس کو پھر 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. ورنہ عام پائپ کے ساتھ بہا دیا، نلکے کے نیچے رکھ دیا. دیکھیں وہ تو جدا گانا ہی چیز ہے. یہ تو ہے باقاعدہ ڈول وغیرہ سے مگ وغیرہ سے دھو رہے ہیں. پائپ اور نل وغیرہ کا جو پانی ہے یہ بہتے پانی کے حکم کے اندر آ جاتا ہے کہ جب آپ نے رکھ دیا تو بہتا پانی وہ ہوتا ہے کہ جو بس نجاست کو بہا کے لے گیا تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مزید کالز. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب دیکھا، اگر دیکھا ہے تو کیا حضرت خضر علیہ السلام کو جو بندہ دیکھے گا وہ کیا تابعی کہلائے گا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مزید. ایک مسئلہ پتہ کرنا تھا، یہ چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کول خانی کرتے ہیں تو وہ تو گناہ سے پاک ہوتے ہیں، تو یہ کیا حکم؟ صحیح. بالکل اس کو بھی شامل کرتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، بلکہ پہلے اسی کو ہی آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. اور لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے سوئم کرنا ہے 10واں 40واں. چھوٹے بچے جو ناسمجھ بچے یا بالکل نابالغی کی عمر میں یا بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں تو ان کو اصحال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن خوانی ہو یا دیگر نیک کام ہو، ان کا مقصد اصلی ہے اصحال ثواب، یعنی ثواب کا پہنچانا. جو بھی آپ نے نیک کام کیا اس پہ جو ثواب ملا اس کو آپ نے پہنچایا، اس کو بولتے ہیں اصحال ثواب. اور اللہ کے ثواب سے، یعنی ثواب کا مطلب ہوتا ہے لوٹائی جانے والی چیز، جو چیز ملتی ہے لوٹا کر اس کو کہتے ہیں ثواب، بدلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب عطا ہوتا ہے اس سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس کی حاجت نہ ہو. ہر ایک اللہ پاک کی طرف سے ملی ہوئی چیز کا حاجت مند ہے، کوئی ہو، ٹھیک ہے، مخلوق کے اندر کوئی ہو، ہر ایک کو اس کی حاجت ہوتی ہے. تو نیک بندوں کو، اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے نبیوں کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اہل بیت اطہار کو، فرشتوں کو، یہ تمام کے تمام ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نیکیاں نہیں کیا جن کے پاس ہیں، اور بعض ان میں سے تو وہ ہیں کہ جو گناہوں کا تصور ہی نہیں وہاں پر معصوم ہے، جیسے انبیاء اور فرشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اصحال ثواب کیا جا سکتا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام عطا ہو رہا ہے اور اس سے کون بے پرواہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کو اس کی حاجت ہوتی ہے. تو اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اگرچہ کہ اس کے گناہ نہیں تھے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو جب ثواب پہنچائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے درجات یہ بلند سے بلند ہوتے چلے جائیں گے، اس کو فائدہ زیادہ سے زیادہ پہنچے گا، تو یہ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اصحال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. خضر علیہ السلام نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ اگر دیکھا تو اب اگر کوئی خضر علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اس کو کیا تابعی کہیں گے؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. بعض روایات کے مطابق ملاقات کا تذکرہ ملتا ہے. اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک تعداد ہے علماء کی جو کہتی ہے کہ ملاقات ہوئی. نمبر 1 یہ. نمبر 2 بات یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اس اعتبار سے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح قول کے مطابق جو صوفیاء کرام ہیں ان کے قول کے مطابق چونکہ خضر علیہ السلام جو دنیاوی زندگی ہے اس سے مستقل جو ہے وہ متصف ہیں، یعنی ان کو کبھی موت آئی نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو ابھی تک موت آئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیاوی زندگی ہے جس پر موت آئی نہیں، اس حوالے سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا. تو یوں دیکھا جائے گا تو اس اعتبار سے ان کو ایک اور شرف حاصل ہوتا ہے، وہ صحابیت کا شرف ہے. ٹھیک ہے. اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، لیکن اب اس حال میں ان کو کسی کا دیکھنا کہ کسی نے ان کو دیکھا تو اس کو تابعی کہا جائے، ایسا نہیں ہے.
ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، مخصوص، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہی حیات ہیں، اگر کوئی خواب میں ان کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، اس کو سعادت ملتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک برکت، ایک شرف، ایک انعام اللہ پاک کا کہیں گے، لیکن ایسے شخص کو صحابی نہیں کہا جائے. اور یہ ظاہراً بھی ہو سکتا ہے کسی کو زیارت ہو. بیداری کی حالت میں بھی ایسا ہوا تو خضر علیہ السلام کو دیکھنے والا یہ تابعی نہیں کہلاتا، کیونکہ تابعی ایک مستقل اصطلاح ہے اور وہ زمانے کے لیے تھی، وہ ایک مخصوص زمانہ تھا جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، یعنی میرے صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد ان کا جو سے ملے ہوئے ہیں جو تابعین، اور پھر تبع تابعین کا ذکر فرمایا. اور یہ زمانہ پورا ہو چکا، اب کسی کا زیارت کر لینا یہ اس کو تابعی، صحابی، تبع تابعی وغیرہ نہیں بنائے گا. ہاں فضیلت اسے حاصل ہوئی جداگانہ چیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حاصل ہوئی، حضور علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ قرب قیامت میں انہوں نے آنا ہے، تو امام مہدی وغیرہ بڑے جو علماء ہوں گے، مجتہدین ہوں گے، یہ ان کی زیارت سے مشرف ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کو تابعی نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ تابعی جو ہے یہ ایک مخصوص اصطلاح ہے، ایک مخصوص زمانے تک تھا، وہ سلسلہ ختم ہو چکا. ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے، کہتے ہیں مدنی چینل پر سورہ ملک کی تلاوت جب لگائی جاتی ہے تو ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، کیا کرنا چاہیے؟ مناسب نہیں اس طرح کرنا کہ یا تو سن لیں یا پھر پڑھ لیں. یعنی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر توجہ سے سن لیں، ورنہ بند کر کے پھر آپ اسے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، یا سن لیں اور پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. سننے کا ثواب بھی ملے گا کہ ایک چیز سن تو رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ لائیو نہیں ہے لیکن سنیں گے تو بھی بہرحال قرآن سننے میں فائدہ تو ملے گا. اور بہتر یہ ہے کہ ساتھ پھر جب پڑھ لیں وہ تو اس کے بعد اپنی پڑھ لیں. ورنہ اگر پڑھنے اور سننے کی بات کرتے ہیں مدنی چینل کے حوالے سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سورہ ملک خود پڑھ لیں. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ نے بہت سے سوالات کیے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جو علم سیکھے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.